السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلی درس میں مکی دور کے آخری حصے کا بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے 2 ربیع الاول کو جو ہجرت کا سفر شروع فرمایا، چلتے چلتے 12 ربیع الاول کو اور پھر 16 ربیع الاول کو مدینہ منورہ آپ پہنچ گئے اور آپ کا سفر ختم ہوا۔ آج کا درس سیرت کے تیسرے مرحلے کی ابتدا ہے۔ یہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ولادت سے لے کر بعثت کے زمانے تک، اور دوسرا حصہ ہے بعثت سے لے کر ہجرت تک، اور تیسرا حصہ ہجرت سے لے کر وفات تک۔ تو 2 حصے بیان ہو گئے، برابر طریقے سے، نہ زیادہ تفصیل نہ بالکل اختصار، آسان فہم انداز میں۔ تیسرے حصے کی ابتدا کرنے سے پہلے مدینہ منورہ کے ماحول اور مدینہ منورہ کی جغرافیہ کو سمجھنا، تاکہ آئندہ جو حالات اور واقعات بیان کیے جائیں اس کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے لیے مدینہ منورہ کی جغرافیہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اور آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والوں نے بھی چھوڑا، صحابہ کرام نے۔ یہاں ایک الگ ماحول، ایک نئی ریاست، ایک مستقل طور پہ ایک اسلامی حکومت اب اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو مدینہ منورہ کے جو ظاہری جغرافیہ ہے تو پہاڑی سلسلے ہیں۔ مدینہ منورہ کو تقریباً ہر جانب سے پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا، اور تقریباً ہر جانب سے محفوظ تھا۔ مشرق میں الحرۃ الشرقیہ کے نام سے پہاڑی سلسلہ تھا، اور مغرب میں الحرۃ الغربیہ کے نام سے پہاڑی سلسلہ تھا۔ حر واقم اور حر وبرا، یہ 2 سلسلے تھے پہاڑی سلسلہ۔ حرہ عربی زبان میں اس پتریلی زمین کو کہا جاتا ہے جس میں نوکیلی پتھر ہو، زیادہ پہاڑ بھی نہ ہو، نوکیلی پتھروں والی زمین کو حرہ کہا جاتا ہے۔ تو مشرق سے بھی ایک پہاڑی سلسلہ، مغرب سے بھی ایک پہاڑی سلسلہ، جنوب میں ایک پہاڑ جبل عیر کے نام سے ایک پہاڑ ہے۔ تو جنوب سے مدینہ منورہ کو اس پہاڑ نے گھیرا ہوا تھا، اس کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ شمال کے جانب میں پہاڑ تھا، ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جبل احد اس پہاڑوں کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو جبل احد ہے، جو شمال کا ایریا ہے، یہ اس طرح محفوظ نہیں تھا جس طرح کے باقی حصے محفوظ تھے، جیسے کہ جنوب اور مشرق اور مغرب۔ شمال کے جانب سے جو پہاڑی سلسلہ تو ذرا دور تھا، یہاں سے مسلمانوں پر اگر حملہ ہو سکتا تھا تو اس طرف سے ہو سکتا تھا، باقی جانب سے نہیں، کیونکہ جس جانب جو ہے جبل عیر کا پہاڑ تھا تو اس پہ بھی سواری نہیں چل سکتی۔ جو حر وبرا اور حر واقم شرقی اور غربیہ کے جانب سے جو پہاڑی سلسلے تھے اس پر بھی سواری نہیں چل سکتی تھی، اس لیے کہ وہ نوکیلا پتھر تھے، اس پر پیدل سفر کرنا بھی مشکل تھا۔ تو ایک جانب سے غیر محفوظ
اور 3 جانبوں سے مدینہ منورہ محفوظ تھا۔ یہ ظاہری جغرافیہ ہے۔ مدینہ منورہ میں آبادی کتنی تھی؟ یہاں 5 قبیلے آباد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، مہاجرین کی جماعت سے پہلے۔ 2 عرب کے قبیلے تھے، 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، 5 قبیلے، اوس اور خزرج، یہ انصار کے قبیلے ہیں، عرب کے قبیلے ہیں، اور یہیں کے رہنے والے پرانے رہنے والوں کے قبیلے ہیں۔ اور 3 قبیلے ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کی 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ یوں سمجھ لو کہ مدینہ منورہ کے غالباً مشرقی جنوب میں یہ 3 قبیلے واقع تھے، اور جنوب کے ایریا میں، جنوب میں اوس کا قبیلہ تھا، اور شمال میں خزرج کا قبیلہ آباد تھا۔ اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے حالات مکہ مکرمہ سے مختلف تھے، کیونکہ یہاں اندر کی بھی دشمنیاں تھیں اور باہر سے تو دشمن ہی دشمن تھے۔ مدینہ منورہ باہر سے سب دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں باہر جنوب میں، شمال میں، مشرق میں، مغرب میں، ہر طرف ایسے قبائل آباد تھے جو جنگجو قبائل تھے، جو ہر وقت کسی نہ کسی فساد میں لگے رہتے تھے، وہ بھی اسلام کے دشمن۔ اچھا، ان کے ساتھ پھر حضور نے کیا معاملہ فرمایا، اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ اور خود اندر سے، مدینہ منورہ کے اندر سے یہود، وہ تو پیدائشی طور پہ اسلام کے دشمن ہیں، ظاہر میں جتنے بھی قریب ہوتے، لیکن سب سے زیادہ مار اور سب سے زیادہ نقصان روحانی طور پہ بھی، ظاہری اور حسی طور پہ بھی، اندرونی طور پہ بھی سب سے زیادہ نقصان اسلام کو یہودی لوگوں نے پہنچایا ہے۔ باقی دشمن اس طرح نہیں کر سکتے، یہ پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں، یہ بزدلی کی نشانی ہوتی ہے، جو سامنے سے وار نہیں کرتے، یا تو اپنے سازشوں کو اندر کر کے کوئی نئے فتنے نکال کر فساد کرتے ہیں، یا اور اپنے منافقین کو داخل کر کے کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کا سامنا ایک اور دشمن سے تھا، جس کو دشمن بھی کہو، دشمن نہ بھی کہو، اس لیے کہ جب وہ ظاہر ہوتے تھے تو بھائی لگتے تھے، لیکن حقیقی طور پہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کی جماعت، منافقوں کے سردار اور منافقین کی جماعت۔ یہ تیسری جماعت تھی جو مدینہ منورہ میں، کہ جو ظاہر مسلمان تھے، اندرونی طور پہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اس دشمن کے لیے سب سے زیادہ بڑا سزا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق لوگ فی الدرک الاسفل، یہ جہنم کے سب سے نیچے تہخانے میں ہوں گے۔ جو آگ میں سب سے نیچے ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ان کو جلن ہوتی ہے، سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہنم میں سب سے زیادہ تکلیف اس منافق لوگوں کو ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھنی تھی، ایک اسلامی ریاست بنانی تھی، اور ایک حکومت کو جو ہے تشریح دینی تھی، تو آپ نے اجمالی طور پر، میں آپ کو پورا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے باہر کے آس پاس قبائل سے بھی صلح کی، اور اندرونی طور پہ بھی آپ نے بڑے بڑے ایسے اقدامات کیے جو اسلامی ریاست کے بنیاد ہوتے ہیں۔ جو ملک، جو قبیلہ، جو قوم، جو علاقہ، جو بستی، جو ضلع، جو صوبہ اپنے اندرونی طور پہ امن چاہتے ہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، تو ان 3 اصولوں کو اپنے ذہن میں بٹھائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر مدینہ میں تشریف لا کر سب سے پہلے جو آپ نے اقدامات کیے ہیں،
3 بڑے اقدامات کیے ہیں۔ وہ 3 اقدامات ایک امن اور سکون کے لیے ہوتے ہیں، بھائی چارگی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پورے جو مدینہ منورہ کے جو 10 سال کا عرصہ ہے تقریباً 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلے حصہ ہے خطرات سے سامنا، چونکہ ہر طرف سے خطرات تھے جو میں نے بتائے ذکر کیے، اندرونی طور میں بھی خطرات ہیں، باہر سے بھی خطرات ہیں، اور مکے سے تو ہے ہی ہے۔ اس خطرات سے نمٹنے میں پہلا حصہ گزرتا ہے، سب سے زیادہ حصہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے صلح۔ کافر اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، مسلمانوں کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں صلح کے ذریعے سے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن صلح کر صلح بھی ایک تسلیم ہونے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ صلح کرتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ آخری حصہ ہے فتح، کہ اسلام کو عام فتح نصیب ہوتی ہے، لوگ جوق در جوق، جماعتوں کے جماعتیں، قبیلوں کے قبیلے اسلام میں آ کر داخل ہوتے ہیں۔ یہ 3 حصے انشاءاللہ العزیز بالترتیب انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اس کا میں پہلے حصہ کا میں صرف اجمالی طور پر خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ 3 اقدامات آپ نے کیے، 3 کام آپ نے کیے۔ پہلا کام آپ مدینہ منورہ میں آپ نے جو پہلے اقدام کیا، آپ نے سوچا کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے، اس کے لیے ایک قدم، ایک کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے اقدام کیا اور آپ نے مسلمانوں کے تعلق اللہ کے ساتھ کہ درست رہیں، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ رہے، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کے لیے حضور نے مسجد کی تعمیر کرائی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ دوسرا کام آپ کو دوسرا عمل کرنا تھا کہ یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور پہ محبت کریں۔ کچھ مکہ مکرمہ سے آئے، کچھ مدینے کے رہنے والے ہیں، لازمی بات ہے وہ لوگ وہاں سے آئے تو یہاں آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اور یہ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے ایک اخوت کا نظام بنایا، مواخات کا نظام بنایا، مواخات کا، کہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایک دوسرے کے ساتھ درست ہو، بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو۔ اس کے لیے آپ نے ایک مواخات کا نظام دیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ تیسرا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ اچھا رہے۔ جب ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ امن ہو، امن، ہر آدمی کو، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پہ چلنے کا اختیار ہو، اور امن کی صورت ہو، دفاع کی صورت ہو۔ اس کے لیے آپ نے میثاق مدینہ کے نام پر ایک عہد کیا، ایک میثاق کیا یہودیوں کے ساتھ اور باہر کے قبائل کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی آپ نے کیا، اور اندر مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہود، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک عہد و پیمان کیا میثاق مدینہ کے نام سے۔ تو انشاءاللہ 3 باتیں ہیں، یہ پہلے حصے کا تقریباً خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز بالترتیب انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔